اس وقت ہم لوگ یہ اضافہ جو کرنے جا رہے ہیں یہ 1 روپے 95 پیسے کا ہے، یعنی کہ جو اضافہ ایک سال میں مسلم لیگ نون کی حکومت نے جو بارودی سرنگ جو لگا کے گئے تھے اس پہ ہم لوگ کریں تو یہ اسے کئی گنا زیادہ تھا، یہ 8 اور 9 روپے زیادہ ہونا تھا۔ حکومت نے مہنگائی کے مارے عوام پر بجلی گرا دی، فی یونٹ قیمت میں 1 روپیہ 95 پیسے اضافے کا اعلان۔ سابق حکومت ہمارے لیے بارودی سرنگیں چھوڑ کر گئی، نون لیگی دور کے غلط معاہدوں کے باعث بجلی کے نرخ بڑھانے پر مجبور ہیں۔ عمر ایوب، اسد عمر اور تابش گوہر کی پریس کانفرنس۔ فارن فنڈنگ کے اسکروٹنی کمیٹی کی کارروائی عوامی سطح پر نہیں ہو سکتی، غیر ضروری اور شواہد کے بغیر تبصروں سے گریز کیا جائے، کسی خوف اور دباؤ کے بغیر میرٹ پر فیصلہ کیا جائے گا، الیکشن کمیشن کا موقف سامنے آ گیا۔ فارن فنڈنگ کیس جو ہے وہ اہمیت اختیار کر جائے گا اور پاناما 2 بنے گا، اور لوگ اس کو خاص طور پر میں نے جو کل کہا تھا، میں مریم صاحبہ سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اس کو پڑھ لیں یا پڑھوا لیں کسی کے تھرو، کیونکہ بہت ساری ان کی جائیدادیں مزید نکلنے جا رہی ہیں۔ اپوزیشن نے بھی تعاون کیا اور ہماری طرف سے بھی انہیں پورا تعاون دیا گیا۔ اگر اپوزیشن اسی طرح کا تعاون لانگ مارچ میں کرے گی تو ہماری طرف سے اسی قسم کا تعاون ہوگا۔ فارن فنڈنگ کیس اہمیت اختیار کر کے پاناما 2 بنے گا، مریم نواز اور مولانا کی بہت ساری جائیدادیں سامنے آنے والی ہیں، شیخ رشید کا دعویٰ، اپوزیشن کے لانگ مارچ میں بھرپور تعاون کا اعلان، فضل الرحمان سب سے زیادہ خسارے میں رہنے والی شخصیت قرار۔ مولانا فضل الرحمان سب سے زیادہ خسارے میں رہنے والے سیاسی شخصیت ہوں گی، دینی شخصیت کی حیثیت سے میں ان کا ساری زندگی احترام کروں گا۔ ان کے معاملات جو ہیں الٹیمیٹلی فضل الرحمان صاحب آپ کے کھاتے میں پڑنے جا رہے ہیں، آپ نقصان میں رہیں گے۔ یہ بڑے سمجھدار لوگ ہیں، پہلے بھی آپ سے ہاتھ ہوا، اب بھی آپ سے ہاتھ ہوگا۔ این آر او لینے کے لیے ہر روز سڑکوں پر سیاسی سرکس لگائی جا رہی ہے۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے الیکشن کمیشن میں ریکارڈ جمع نہیں کرایا، دونوں پارٹیوں کے الیکشن مہم کے اخراجات بھی افشاں ہونے والے ہیں۔ مراد سعید کی پریس کانفرنس۔ اب وزیر اعظم صاحب کو یاد آیا کہ لائیو کوریج جو 6 سال سے وہ فارن فنڈنگ کیس میں اسٹے آرڈرز کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے خلاف اپلیکیشن دی ہے، یہ صرف کاؤنٹر کرنے کے لیے دیا نا، یہ اب یاد آیا تھا ان کو کچھ عرصہ پہلے، آج انہیں لائیو کوریج یاد آ گیا تو یہ شوق بھی پورا کر لیں، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو یہ سارا احتساب جو ہے یہ پاکستان میں اپوزیشن کے لیے ہے، اور جب یہ جادو کا محل گرے گا اس کے ملبے کے نیچے یہ احتساب بھی گرے۔ فارن فنڈنگ کیس میں 6 سال سے تاخیری حربوں کا استعمال، وزیر اعظم کو اب براہ راست کوریج کا یاد آیا، حکومت یہ شوق بھی پورا کر لے، احتساب کے نام پر بدترین انتقام لیا جا رہا ہے، خواجہ سعد رفیق کی تنقید۔ فنڈنگ کیس اوپن کرنے کے بیان سے درباری پریشان، ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بن چکی، نااہل لیگ نے ہمیشہ عوام کو گمراہ کیا، اداروں کو دھمکانے کی بجائے الیکشن کمیشن میں ریکارڈ جمع کرائیں، شہباز گل کا رد عمل۔ براڈ شیٹ کا معاملہ، قائمہ کمیٹی برائے اطلاعات نے چیئرمین نیب کو طلب کر لیا، جاوید اقبال آ کر بتائیں کہ پیسہ کیوں اور کیسے دیا گیا، دیکھنا چاہتے ہیں پیسے غلط طریقے سے کیوں گئے، ریاستی ادارے کی غلطی سے ٹیکس کے اربوں روپے ادا کرنے پڑ گئے، چیئرمین جاوید لطیف کی گفتگو۔ بنیادی مقصد ہے ہر اس پلیٹ فارم کو استعمال کرنا یا اس کا غلط استعمال کرنا جس میں کہ نیب کو انڈر پریشر لایا جائے۔ انفارمیشن منسٹری کی کمیٹی میں نیب کے چیئرمین کو بلانے کی بات مذاق خیز ہے۔ پرائم منسٹر صاحب نے ایک کمیٹی، انکوائری کمیٹی بنا دی ہے، 45 دن کے اندر وہ اس کے جوابات دے گی۔ چیئرمین نیب کو اطلاعات کمیٹی میں بلانا مضحکہ خیز، اپوزیشن کا مقصد ہر پلیٹ فارم کا غلط استعمال کر کے نیب کو دباؤ میں لانا ہے۔ وزیر اعظم نے معاملے کی تحقیقات کے لیے کمیٹی بنا دی، انکوائری کے نتیجے میں تمام سوالات کے جواب ملیں گے، شبلی فراز کا جواب۔
بدنام زمانہ ٹھگ پی ڈی ایم کی چھتری تلے جمع، عمران خان کے ہوتے ہوئے ان کی دال نہیں گلنے والی، اب کوئی قومی وسائل میں خیانت کی جرات نہیں کر سکتا۔ ماضی میں ہر روز کرپشن کا نیا سکینڈل سامنے آتا تھا۔ فردوس عاشق عوان کی میڈیا ٹاک۔ وزیر اعلیٰ پنجاب اور اسپیکر چودھری پرویز الہی کی ملاقات، سینٹ انتخابات کی حکمت عملی پر تبادلہ خیال۔ اپوزیشن جمہوری اداروں کے خلاف سازش سے باز رہے، سینٹ الیکشن میں انہیں سرپرائز دیں گے، عثمان بزدار کا اظہار خیال۔ کراچی میں JUIF کا سہراب گوٹ سے مزار قائد تک اسرائیل نامنظور ملین مارچ، رہنماؤں کی خطاب جاری، مولانا فضل الرحمان کی تقریر کا انتظار، مزار قائد کے اطراف کی سڑکوں پر ٹریفک کا شدید دباؤ۔ شہباز شریف کے لیے ایک اور مشکل، حاضری سے استثناء کالعدم قرار، احتساب عدالت نے آشیانہ ریفرنس میں ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا، 26 جنوری کو پیش ہونے کا حکم۔ میں قوم کو یہ خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ چین نے وعدہ کر لیا ہے کہ انشاءاللہ 31 جنوری تک فی الفور 5 لاکھ ڈوزز ویکسین کی پاکستان کو دستیاب ہو جائیں گی۔ چین کی پاکستان کو 31 جنوری تک 5 لاکھ کرونا ویکسین ڈوز دینے کی یقین دہانی، فروری کے آخر تک مزید سپلائی کا بھی وعدہ، پہلی کھیپ خیر سگالی کے طور پہ مفت دی جائے گی، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی دوست ملک کے شکر گزار۔ کورونا مزید 54 جانیں لے گیا، 24 گھنٹے کے دوران 2363 نئے مریض، ملک بھر میں 5,27,146 شہری متاثر، ایکٹیو کیسز کی تعداد 35,293 تک پہنچ گئی۔ ڈس انفو لیب نے بھارت کا ایک اور جعلی فورم بے نقاب کر دیا۔ ساؤتھ ایشین ڈیموکریٹک فورم کئی سال سے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈے میں مصروف تھا۔ فورم کے تمام ڈائریکٹرز مستعفی، اہم رکن کرسٹین فیئر بھی شامل۔ 2011 میں بنے جعلی تھنک ٹینک کا تعلق سریواستو گروپ سے تھا۔ اکانومسٹ ہو یا UK پارلیمنٹ، ہر محاذ پر بھارتی بدنما چہرہ بے نقاب۔ اور کراچی میں ایک بار پھر انٹرنیشنل کرکٹ کی بہار، قومی کھلاڑیوں کی نیشنل سٹیڈیم میں بھرپور پریکٹس، سیکیورٹی کے سخت انتظامات، پاک جنوبی افریقہ پہلا ٹیسٹ 26 جنوری کو شیڈیول۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر برائے توانائی عمر ایوب نے کہا کہ سابق حکومت بارودی سرنگیں بچھا کر گئی، ماضی کے غلط معاہدوں کی وجہ سے بجلی کی قیمت میں اضافہ کرنا پڑا۔ معاون خصوصی تابش گوہر کہتے ہیں کہ IPPs کے ساتھ نئے معاہدوں سے 6,000 ارب روپے کا بوجھ کم ہوگا۔ وہ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ مسلم لیگ نون کی حکومت نے دانستہ طور پہ بدنیتی کے ساتھ یہ معاہدے کیے اور یہ کارخانے لگائے اور غلط فیول مکس کے ساتھ لگائے۔ اس وقت ہم لوگ یہ اضافہ جو کرنے جا رہے ہیں یہ 1 روپے 95 پیسے کا ہے، یعنی کہ جو اضافہ 1 سال میں مسلم لیگ نون کی حکومت نے جو بارودی سرنگ جو لگا کے گئے تھے اس پہ ہم لوگ کریں تو یہ اس سے کئی گنا زیادہ تھا، یہ 8 اور 9 روپے زیادہ ہونا تھا۔ 1 سال کا بھی ہم لوگ فگر لیں تو یہ تقریباً 2 روپے 18 پیسے کا اضافہ ہونا چاہیے تھا، پر ہم لوگ 1 روپے 95 روپے کا یہ اضافہ کرنے جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ابھی نیپرا کے پاس یہ ہم لوگ لے کے جا رہے ہیں۔ اس میں 53 IPP جو تقریباً 8,000 میگا واٹ کے لگ بھگ ہیں، ان کے ساتھ ایک MOU پہ دستخط ہوئے تھے جو اب آخری مراحل میں ہے۔ اس کے تحت اگلے 20 سالوں میں 836 ارب روپے کی کا بوجھ کم ہوگا اس سیکٹر کے اوپر۔ چھوٹے فیصلے نہیں، یہ بہت بڑے فیصلے ہیں اور ان کے اندر ان سے بہتری جو ہے
وہ ایک سال کے اندر سینکڑوں ارب روپے کی سالانہ سیونگ نظر آئے گی انشاءاللہ۔ اچھی خبر یہ ہے کہ چین پاکستان کو 31 جنوری تک کرونا ویکسین کی 5 لاکھ ڈوزز فراہم کرے گا۔ شاہ محمود قریشی نے بتایا کہ انہوں نے چینی حکام کا شکریہ ادا کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں ٹرائل کے بڑے حوصلہ افزا نتائج سامنے آ رہے ہیں، فروری کے آخر تک مزید کرونا ویکسین میسر ہوں گی۔ چین کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فون پر گفتگو مکمل ہوئی ہے اور میں قوم کو یہ خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ چین نے وعدہ کر لیا ہے کہ انشاءاللہ 31 جنوری تک فی الفور 5 لاکھ ڈوزز ویکسین کی پاکستان کو دستیاب ہو جائیں گی۔ ان کا شکریہ بھی ادا کیا اور میں ان سے یہ بھی ذکر کیا کہ ہماری ضروریات اس سے زیادہ ہے اور ہمیں جو مستقبل قریب میں جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے وہ 1.1 ملین ڈوزز کی ہے۔ تو اس پہ بھی انہوں نے بڑی حوصلہ افزا بات کی اور انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ ہم فروری کے آخر تک آپ کی اس ریکوائرمنٹ کو بھی پورا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ جو کین سائنو ہے جس کے پاکستان میں ٹرائلز ہو رہے ہیں، وہ ٹرائلز کامیابی سے آگے بڑھ رہے ہیں اور ان کے بڑے حوصلہ افزا نتائج نکلے ہیں۔ جو پہلی ہمیں آ رہی ہے کھیپ، یہ گرانٹ اسسٹنس ہے اور اس کے لیے پاکستان کو وہ کوئی چارج نہیں کر رہے اور یہ ایک خیر سگالی اور دوستی کا ہاتھ ہے جو چین نے ہماری طرف بڑھایا ہے۔ Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.